अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं किरण नाज। ना हुकूमत का हिस्सा है, ना कोई और ओहदा है, सीट्स भी सिर्फ 6 हैं, लेकिन वज़ीर आज़म से लेकर सदर मुमलिकत तक, अपोजिशन लीडर से लेकर सियासी जमातों के सरबराहान तक, बिलावल भुट्टो हों या बैरिस्टर गौहर हों, सभी मौलाना के दर के सवाली नजर आते हैं। बड़ी से बड़ी जमात के कायदीन मौलाना से रहनुमाई चाहते हैं। मौलाना की हाँ सुनने के लिए हुकूमत इनके चेहरे को तक रही है, तो तहरीक इंसाफ मौलाना का हाथ पकड़े अपनी तरफ खींच रहे हैं। इस वक्त सारे पाकिस्तान की सारी सियासी जमातों की सिर्फ एक ही तमन्ना है, मौलाना कह दो तुम हमारे हो। आज भी वजीर दाखिला बिलावल भुट्टो, बैरिस्टर गौहर सभी मौलाना की चौखट पर चक्कर लगाते रहे हैं, लेकिन अब तक आईनी तरमीम का ये जो मामला है ये किसी करवट नहीं बढ़ा है। मुलाकातों के दरमियान हुकूमत और बिलावल भुट्टो दोनों ही बारहा ये दावे करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि नंबर्स पूरे हो गए हैं, कि बगैर भी तरमीम हो सकती है, लेकिन चाहते हैं कि मौलाना साथ हों। ये कंसेंसस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी आज़ाद तो हमारे पास है, अगर कंसेंसस हो जाए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के लिए तो अच्छी बात है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो सरदारी ने तहरीक इंसाफ को भी खबरदार किया है कि अगर वो राजी नहीं होते तो फिर जो होगा कि कसूरवार भी वो खुद होंगे, क्योंकि अब वक्त बड़ा कम रह गया है। मैंने ये दिन रात मेहनत किया कि पॉलिटिकल कंसेंसस के थ्रू हम ये आइन साजी करें, और मैं चाह ये रहा हूं कि हुकूमत ये लीड ना करे। मौलाना फजल रहमान साहब हमारा बिल लेकर आए, पार्लियामान जमहूरियत और हमारा आइन को बचाए, तो फिर यह हमारी सियासी फतह होगा। हुकूमत ने पेशेंस का अब इंतहा दिखा दिया है, थोड़ा ही टाइम रहता है। उम्मीद है कि पीटीआई का वफद मौलाना फजल रहमान साहब के एक्सपीरियंस से सीखेंगे। अगर खुदा ना खास्ता ये कोई रास्ता लेता है, तो जब पीटीआई उस आइन साजी के बाद अपना रोना धोना शुरू कर देते हैं, कसूर किसी और का नहीं, कसूर सिर्फ और सिर्फ पीटीआई का होगा। नाज़रीन, इस हलचल के दौरान आज बैरिस्टर गौहर, अली जफर, असद कैसर, सलमान अकरम राजा और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साहबजादा हामिद रजा ने इमरान खान से अडियाला जेल में मुलाकात की है। बैरिस्टर गौहर कह रहे हैं कि पीर को इमरान खान से फिर मिलेंगे, और जब तक इमरान खान से मुकम्मल तौर पर मुशावरत नहीं हो उस वक्त तक आईनी तरमीम का हिस्सा नहीं बनेंगे। मौलाना साहब को हमने वाजे तौर पर किया है कि जब तक खान साहब की फाइनल हिदायत हमारे पास नहीं आती, हम इस पोजीशन में नहीं होंगे कि हम इस पे वोट कर सके, वो फिर हम नहीं करेंगे। और इसी तमाम सिचुएशन के दौरान बीएनपी मेंगल के सरबराह अख्तर मेंगल साहब ने भी आज मीडिया से बात की, और उन्होंने भी आईनी तरमीम पर वोट न देने का ऐलान किया है। कह रहे हैं कि हुकूमती ज़राए अब ऐसा बता रहे हैं नाज़रीन कि रात की ये आईनी तरमीम जो है वो हो सकती है, इसीलिए आज हमने सारा दिन देखा कि जो असेंबली सेशंस थे वो मुसलसल डिले होते रहे, और अब 9:30 बजे का वक्त दिया गया था। ये भी मालूम करेंगे कि आगाज़ हो चुका है इसका। नहीं, अली मोहम्मद खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, और अभी तक जो इत्तलात मिल रही हैं, अभी तक सेशन जो है उसका आगाज़ नहीं हो सका है। अली भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर। सबसे पहले तो ये फरमा दीजिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों का आज एक मुतालबा था कि खान साहब से मुलाकात करवाई जाए, वो भी हो गई, लेकिन अभी तक शायद आप लोग कोई फैसला नहीं कर सके हैं, क्योंकि मजीद मुशावरत के लिए भी वक्त मांगा जा रहा है आप लोगों के की तरफ से। तो किन निकात पर एतराज़ है आपको, और बानी ने किन निकात पर मौलाना से बात करने की बात की है सर? बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। इस वक्त सूरत हाल काफ़ी गंभीर है, और हम देख रहे हैं कि मैं इस वक्त पार्लियामेंट हाउस से आपसे बात कर रहा हूँ। अंदर हॉल पूरा खाली है, हुकूमती मेंबरान भी बड़े कम हैं। मैं हूँ, मरियूब साहब हैं, बैरिस्टर गौहर साहब इधर अपोजिशन साइड पे हैं, अब सरदार लतीफ खोसा साहब तशरीफ लाए हैं। खान साहब की तरफ से तो जितना मुझे मालूम हुआ है कि वो तो इन तरमीम के हक में नहीं है। अब देखना ये होगा कि हुकूमत क्या कोई मुसव्वदा मौलाना फजल रहमान साहब के पास लेके जाती है, और क्या वो ओरिजिनल मुसव्वदा है। और इस वक्त पूरे हॉल में अगर आप हुकूमती अरकान से भी पूछें, बगैर कोई नाम लिए मैंने कुछ पूछा उनसे, इनमें से किसी के पास ना मुसव्वदा है, ना हुकूमती अरकान को ये पता है वो क्या पास करने जा रहे हैं, ना उनसे कोई मशवरा हुआ है। मेरा सवाल पूरी कौम के सामने ये है कि आइन तो पूरी कौम की अमानत होती है, और आइन तो एक मुकद्दस डॉक्यूमेंट है, और उसमें आइन के मुताबिक आप अपना मुल्क चलाते हैं। तो ये कैसी तरमीम है
جس میں اتنی پراسرار اس میں خاموشی ہے اور اس میں اتنی سیکریسی ہے اور اتنا اس کو پوشیدہ رکھ کے پاس کرنے کی ایک ناکام کوشش کی جا رہی ہے. میں تو کلیئرلی میرا تو اس پہ بڑا کلیئر موقف ہے کہ پہلے تو آپ عمران خان صاحب جو اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے نہیں ملک کے سب سے بڑے لیڈر ہیں, ان کو آپ باہر لے کے آئیں اور ایک آزاد فضا میں آپ ایک ماحول بنائیں اور پھر اس پہ بیٹھ کے بات کریں. اگر جو چیز اچھی ہوگی وہ کر لیں گے. لیکن علی اس بھائی اب یہ حالت بتائیے میں موجودہ کہ صورتحال میں بیرسٹر گوہر یہ صاحب نے ترامیم بات پاس کی, انہوں نے کرنا کہا بند ہو کہ رہا تھا. ہم عمران خان سے دوبارہ ملاقات کریں گے پیر کو اور پھر اس کے بعد مزید مشاورت کے بعد کوئی فیصلہ کریں گے ووٹ دینا ہے یا نہیں دینا ترمیم کے حق میں. اب سر آج جو اطلاعات موصول ہو رہی ہیں وہ غالباً آج ہی حکومت جو ہے وہ یہ ترمیم پیش کرنے جا رہی ہے اور پاس کروانے جا رہی ہے, تو اس حوالے سے پھر مولانا صاحب سے آپ کی بات ہوئی, آپ کی ٹیم کی بات ہوئی, کیا جواب ملا آپ کو مولانا صاحب کی طرف سے؟ لیکن ترامیم کا تو میرے خیال میں بالکل ان کو نہ ووٹ دینا چاہیے نہ ان کو سپورٹ کرنا چاہیے. حکومتی ممبران کو بھی ڈیمانڈ کرنا چاہیے کہ سب سے پہلے ہماری جو لائلٹی ہے وہ اس ملک سے, اس ریاست سے, ہماری عوام سے ہے, آئین سے ہے. اس آئین کے تحفظ کا ہم نے اوتھ لیا ہے, قسم اٹھائی ہے. کیسے ہو سکتا ہے کہ ایسی آئینی ترامیم ہم پاس کرنے بیٹھ جائیں جس کا ہمیں ابھی تک علم نہیں ہے؟ یہ جس پارلیمنٹ سے اس کو پاس کرنے جا رہے ہیں, پارلیمنٹ میں آپ اس کو رکھیں, اس پہ ڈیبیٹ کریں, ڈسکشن کریں, اور وہ تب ہوگا جب آپ اس کو سامنے تو لے کے آئیں گے. تو جہاں تک ہمارا تعلق ہے, خان صاحب تو اس پہ بڑے کلیئر ہیں, لیکن اگر مزید اس پہ ڈسکشن کرنی بھی ہے تو ظاہر ہے وہ پھر منڈے تک, پیر والے دن تک جائے گی. لیکن میرے خیال میں خان صاحب کسی صورت ان آئینی ترامیم کے حق میں ووٹ اجازت نہیں دیں گے. علی بھائی ڈرافٹ پر بڑی کنفیوژن ہے سر. حکومت کا یہ دعویٰ ہے کہ ہمارا ڈرافٹ وہی ہے جو کہ مولانا صاحب نے دیا ہے, پی ٹی آئی بھی جے یو آئی کے مسودے کو اپنا قرار دیتی ہے. آپ نے تو سر جے یو آئی کا جو ڈرافٹ ہے وہ دیکھا ہے نا, تو کیا یہ وہی ہے جو کل منظور ہوا ہے یا مختلف ہے اس سے؟ لیکن ڈرافٹ کی اوریجنلٹی پہ ابھی تک شک ہے. یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ کیا جو ڈرافٹ حکومت پیش کرتی ہے کیا یہ وہی ڈرافٹ ہے جس کو یہ آخر میں جا کے پاس کرنے جا رہے ہیں, یا جو چاہتے ہیں کہ پاس ہو. تو بہت زیادہ سیکریسی ہے. اس لیے میں نے عرض کیا کہ پارلیمنٹ ہی وہ فورم ہے جہاں قانون سازی ہوتی ہے. یہ کیسی ترامیم ہے جس میں پارلیمان کو بائی پاس کر کے کہیں ادھر بیٹھ, ادھر جا, ادھر آ, باہر پارلیمنٹ سے باہر کوریڈورز میں, پارلیمنٹ سے باہر لوگوں کے گھروں میں, مختلف جگہوں پہ بیٹھکیں ہو رہی ہیں, ڈسکشنیں ہو رہی ہیں. جدھر ہونی چاہیے تھی مجلس شورا وہاں نہیں ہو رہی. یہ آئینی ترامیم پہ بہت بڑا ٹیگ لگے گا. میں بڑے سادہ سی بات پوچھ رہی ہوں علی بھائی, جو منظور پارلیمانی کمیٹی نے جو منظور کیا یہ وہی تھا جو جے یو آئی کا ڈرافٹ تھا سر؟ اس کے بارے میں کچھ نہیں بتا سکتا. چلے ٹھیک ہے. حافظ حمداللہ صاحب بھی مجھے جوائن کر چکے ہیں. سر بے حد شکریہ آپ کے وقت کا. سب سے پہلے تو یہ بتائیے, پی ٹی آئی قیادت آج بانی سے ملنے گئی اپنے, پھر اس کے بعد مولانا صاحب کے پاس آئی. خان صاحب کا کوئی پیغام مولانا صاحب تک پہنچایا گیا؟ کیا فیصلہ کیا آپ لوگوں نے, کیا بات ہوئی آپ کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. چونکہ میں تو مجلس میں نہیں تھا جو پی ٹی آئی کی وفد عمران خان صاحب کے پاس گیا اور پھر واپس آ کر مولانا صاحب سے بھی ملے. لیکن البتہ جب اڈیالہ سے وہ نکلے وہ بات میں نے سنی جب علی گوہر اور سلمان اکرم راجہ اور اسد کیسر نے جو پریس کانفرنس کی, جس کا خلاصہ یہ تھا کہ ہمیں خان صاحب نے کہا کہ جلدی میں فیصلہ نہیں کرنا چاہیے, اور مولانا صاحب نے جو محنت کی ہے انہوں نے بقول علی گوہر کی کہ وہ خان صاحب اپریشیٹ کر رہے تھے. اور لیکن جہاں تک آئینی ترمیم میں ووٹ کرنا ہے پی ٹی آئی کو, تو ان کی گفتگو سے یہ معلوم ہو رہا تھا کہ اب ووٹ کو آپ لوگ آئینی ترمیم کے حق میں ووٹ نہ کریں, کیونکہ یہ ایک اہم مرحلہ ہے, معمولی چیز نہیں ہے. تو اس کے لیے جتنی بھی زیادہ اور سنجیدگی سے مشاورت ہو تو معلوم ہی ہوتا ہے کہ وہ ووٹ نہیں کریں گے. صحیح. لیکن جہاں تک جمعیت علماء اسلام کی بات ہے, جمعیت علماء اسلام نے بہت کوشش کی جی, اور موقف جمعیت علماء اسلام کا یہی رہا ہے
کہ جو بھی آئینی ترمیم ہو وہ کسی دباؤ کے ماحول میں نہ ہو اور قوم اور ملک کی مفاد میں ہو اور ایک فرد اور ایک شخص کی مفاد میں نہ ہو یا ایک پارٹی کی پسند اور ناپسند کی بنیاد پر نہ ہو۔ اس سلسلے میں جمعیت علماء اسلام نے بہت بڑی کوشش کی۔ اس کی کوشش کی آغاز اس وقت سے شروع ہوئی جب مولانا صاحب نے ابتدا میں جو مولانا صاحب کی بقول کہ سیارات میں کالے تھیلے میں جو مسودہ ہمیں دیا گیا اور ہماری نظر سے وہ گزری اور ہم نے اس کو پرکھا اور اس کی اسٹڈی کی، وہ تو آئین کی تباہی تھی اور بربادی تھی۔ ہم نے اس کو یکسر مسترد کیا۔ سر اب تو چیزیں اکوموڈیٹ کر دی گئی ہیں۔ اب اس کے بعد مسود یہ ہے، جمعیت علماء اسلام کا اپنا مسودہ تھا۔ ابھی کافی حد تک جمعیت علماء اسلام کے ساتھیوں کی کہنے کے مطابق کافی حد تک وہ چیزیں جو ہم نے حکومت کے سامنے رکھی تھی وہ مانے گئے، لیکن ابھی تک مولانا صاحب جب پوزیشن پر آئیں گے اور فائنل اس وقت ہم کہہ سکتے ہیں جب مولانا خود آئیں گے۔ سر اب آپ لوگوں کی کیا سچویشن اس وقت ہے، کیونکہ آپ خود کہہ رہے ہیں کہ ڈرافٹ میں وہ ساری چیزیں اکوموڈیٹ کر لی گئیں، ڈرافٹ بھی آپ لوگوں والا ہی ہے، پھر 100% اتفاق کی بلاول صاحب بھی بات کر رہے ہیں، دوسری طرف پی ٹی آئی بھی یہ بات کر رہی ہے کہ انہوں نے بھی اتفاق کر لیا اس سارے معاملات سے۔ اب سر اب کیا سچویشن ہے؟ اگر پی ٹی آئی اسی پوائنٹ پر رہتی ہے کہ انہوں نے پہلے پیر کو ملنا ہے عمران خان صاحب سے، اس کے بعد یہ فیصلہ کرنا ہے، اور آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ لگتا ہے ان کی باتوں سے کہ وہ نہیں ووٹ ڈالیں گے اس کی حمایت میں، تو سر پھر آپ لوگوں کا کیا اسٹانس ہوگا؟ اگر یہ معاملہ آج ہی ہو رہا ہے، جو غالب امکان ہے کہ شاید آج ہی ہو جائے، تو آپ لوگ ووٹ کریں گے؟ دیکھیں، ہم نے تو کوشش کی پی ٹی آئی کو آن بورڈ لینے کے لیے، اور ابھی بھی ہماری کوشش یہی ہے، لیکن پی ٹی آئی چونکہ اپنی پارٹی کی بانی کے مرضی کے بغیر آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ سوموار تک ہم ایک اور ملاقات کریں گے، کیونکہ جو باتیں ہماری بانی پی ٹی آئی سے ہوئی عمران خان سے، تو اس میں مشاورت مکمل نہیں ہوئی، کیونکہ جو وقت ہمیں درکار تھا وہ حکومت نے اس سے پہلے ہمیں کہا کہ آپ انہوں نے بڑا واضح موقف دے دیا۔ اب آپ لوگوں کا کیا اسٹانس ہوگا؟ اب یہ فیصلہ پارٹی قیادت کرے گی، پارٹی قیادت کرے گی کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے، تو میرے خیال میں اسی کا انتظار کرنا چاہیے کہ جمعیت علماء اسلام کی قیادت مولانا صاحب دیکھیں گے اور مسودے کو بھی خوب پرکھیں گے۔ سر کیونکہ آپ خود یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی کوشش یہ ہے کہ پی ٹی آئی ووٹ کرے، بالکل ہماری یعنی آپ لوگ اب اس پوائنٹ پر آ گئے ہیں کہ آپ ووٹ کریں گے؟ نہیں، اب میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ ووٹ کریں گے، ہو سکتا ہے ہم ووٹ کریں، کیونکہ جو چیزیں ہم نے ہمارے مسودے کے مطابق پی ٹی آئی نے بھی ہمارے مسودے کو سپورٹ کیا تھا، اور پی ٹی آئی کی جو موجود قیادت تھی انہوں نے کہا کہ ہم جمعیت کا جو مسودہ ہے اس کو ہم سپورٹ کریں گے، لیکن آج جب ان کی ملاقات ہوئی عمران خان صاحب سے، انہوں نے شاید ان کو منع کیا ہے۔ تو سر یہ جو ڈیڈ لاک آ رہا ہے پی ٹی آئی اور آپ کے درمیان، وہ صرف یہی ہے کہ عمران خان صاحب سے ملاقات ہو، مزید مشاورت ہو، اس کے بعد اتفاق رائے ہو، اور اگر اس کے بعد بھی اگر ان کی طرف سے نہ آ جاتا ہے؟ میں تو یہی کہہ رہا ہوں نا، یہ ان کی باتوں سے تو ابھی یہی لگ رہا ہے نا، ظاہری بانگ دول اعلان کہتے ہیں، آپ نے بھی سنا ہوگا، میں بھی سن رہا ہوں، وہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب نے ہمیں فی الحال آئینی ترمیمی بل کو سپورٹ کرنے سے منع کیا ہے، اور آئندہ پھر مشاورت کے لیے ہمیں بلایا ہے، اور کچھ نام اور لیے انہوں نے کہ ان کو بھی بلایا کہ شبلی فراز ہے، علی امین گنڈاپور وغیرہ ہے، وہ آ کے ان سے بھی مشاورت کریں گے۔ صحیح۔ ساتھ ہی موجود ہیں آپ میرے پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں بابر اعوان صاحب، میرے انتہائی معزز مہمان ہیں پروگرام میں مجھے جوائن۔ بہت شکریہ اعوان صاحب۔ سر سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ ساری نظریں جے یو آئی ایف پر ہے، اور جے یو آئی ایف آپ کے بارے میں سوچ رہے ہیں، کیا آپ لوگ فیصلہ کرنے جا رہے ہیں؟ سر تھینک یو۔ میرے خیال میں دو تین چیزیں جو میں پہلے کہہ دوں، ابھی تک نہیں کہیں گی۔ ایک تو یہ ہے کہ جب بھی کوئی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہوتی ہے اس کے لیے کانسٹیٹیوشن میں آرٹیکل 153 ہے آئین کا، اور 154(1) ہے، یہ ذرا دونوں نکال کے دیکھ لیجیے گا۔ اور 154(1) میں لکھا ہوا ہے کہ کوئی بھی اگر فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ والا، یعنی جو وفاق کے مختلف یونٹوں پہ اثر انداز ہونے والا کوئی قانون بنے گا، تو اس کے لیے پہلے کونسل آف کامن انٹرسٹ میں یہ جائے گا۔ وہ مشورہ نہیں ہوا،
दूसरा ये कि जब भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई है, सिवाय हमारे 5 मार्शल लॉ के, तो उस वक्त या कोई कानून साजी हुई ऐसी जिससे कौम मुतासर होती है, तो सारे लोगों को मशवरा अपने अंदर भी करने का मौका दिया गया। तीसरी बात और आखिरी बात यह है कि आप कर रहे हैं ये सारा पैकेज ला रहे हैं, आप कहते हैं जी कि हमने एक कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज, कितने कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर्स हैं जिनके पास आपने भेजा है इनको, कितने फॉर्मर लॉ मिनिस्टर्स हैं जिनके पास आपने भेजा है, कितने फॉर्मर चीफ जस्टिस हैं जिनके पास भेजा है, बार काउंसिल बता दीजिए, बार एसोसिएशन बता दीजिए। इसलिए ये आईनी नहीं आहनी तरमीम है मेरे नुक्ता नजर से। इस पे जो इमरान खान साहब का मौक़िफ़ रहा है, अब आवान साहब, अब अगर आज रात, क्योंकि गालिब इम्कान यही है सर, और अब JUIF की बॉडी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो चुकी है आज का स्पेशली सिनेरियो देखा जाए, और अगर गालिब इम्कान है कि आज ही ये तरमीम पेश हो जाती है, तो फिर उसके बाद PTI के पास क्या ऑप्शन होगा आवान साहब? देखिए, मैं इसमें भी एक शॉर्ट सा कमेंट कर देता हूँ। जाहिर है जो मौलाना साहब की पार्टी है JUIF, वो एक अलग से पॉलिटिकल पार्टी है, उनका अपना एजेंडा है, उनका अपना प्रोग्राम है, लेकिन हम गुफ्तगू में हैं अभी तक। जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो अभी तक हम गुफ्तगू में उनके साथ हैं, लेकिन ये कोई तवक्को बिल्कुल भी ना करे कि कोई ऐसी ज्यादती जो पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के साथ, जुडिशियल सिस्टम के साथ होगी, उसमें PTI को फरीक बनता हुआ कोई पाएगा। ये जो आ रही है अमेंडमेंट, में फिर आपके सवाल की तरफ आता हूँ, ये अमेंडमेंट जो आ रही है, अमेंडमेंट बेसिकली 2 सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स हैं जिनके बारे में पिछले हफ्ते एक फुल बेंच ने ये फैसला किया हुआ है कि कोई जो प्रीवियस जजमेंट है उसको ओवर रूल नहीं कर सकता कोई भी कानून। वो जजमेंट्स में आपको दोनों बता देता हूँ। शरफ फरीदी केस है कराची का 1984 का, और 1997 का सज्जाद अली शाह का केस है। इसलिए अगर कुछ ये करते हैं, इस तरह का कोई मिसचीफ करते हैं, तो वो तो जाहिर है डेफिनेटली चैलेंज होगा, बहुत सारे लोगों की तरफ से चैलेंज होगा, और मैं खुद बतौर वकील भी इस बात में इंटरेस्टेड हूँ। आज भी मेरी एक बार काउंसिल से और एक बार एसोसिएशन से मीटिंग हुई है कि सारे वकला भी इसको चैलेंज करेंगे, लेकिन वहां तक अभी मैं नहीं जाता। असल बात यह है कि इतनी जल्दी क्या है। ये आधी रात को तो लोग बैंक लूटने का प्रोग्राम बनाते हैं, आधी रात को तो बसें लूटी जाती हैं। किसी जगह आपने ये भी सुना कि आधी रात को लोग बैठे हुए हैं, 5 दफा पार्लियामेंट एडजर्न की जा चुकी है, और कहा जा रहा है कि जी हम अवाम के बेहतरीन मुफाद में ये हम एक अमेंडमेंट। वैसे सर ये 2022 में वैसे हम एक दफा एक्सपीरियंस कर चुके हैं कि इतनी रात गए तक पार्लियामेंट भी खुली रही, फिर अदालत भी खुली। लेकिन मुझे ये बताइए आवान साहब कि कल आप लोगों की तरफ से एक मुतालबा सामने आया था कि और वही फिर मौलाना फजल रहमान साहब ने वो मुतालबा आगे बढ़ाया था कि जो मौजूदा सिस्टम है, मौजूदा चीफ जस्टिस हैं, उनकी तैनाती तक ये तरमीम रहने दी जाए और फिर उसके बाद आगे तरमीम किया जाए, इसको लिंगर ऑन किया जाए। तो इस पर मौलाना साहब का आप लोगों को क्या जवाब आया? क्योंकि ये मुतालबा उन्होंने आगे बढ़ाया तो था, लेकिन मौलाना साहब का अपना क्या जहन है इस सारे मामले पर? देखिए, मैं पहले तो याद दहानी का किरण बहुत शुक्रिया। आपने कहा था कि आधी रात को अदालत खुली थी। मैं उम्मीद करता हूं कि आधी रात को अदालत को फिर खुलना चाहिए था। जो पिछली अदालत खुली थी उसने स्पीकर को कहा था कि आप इतने बजे बैठेंगे, इतने बजे उठेंगे, यूं बैठेंगे, यूं आप ये करेंगे और यूं आप वो करेंगे, और फलां तारीख तक आप बैठे रहेंगे। और इससे पहले 2 केसेस और भी हैं, वो भी याद रखिएगा। पार्लियामेंट ने पास किया था NRO को, और पार्लियामेंट ने पास किया था 18वीं आईनी तरमीम को, और 18वीं आईनी तरमीम NRO दोनों सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उड़ा दिए थे। जो मर्जी ये तरमीम करते रहे, कुछ चीजें मैं नहीं बताना चाहता और कुछ चीजें मैं नहीं बता सकता अभी वक्त से पहले, ये दूसरी साइड को मशवरा देने वाली बात है। लेकिन इसमें पब्लिक का कोई एस्पेक्ट मुझे बता दें कि जो अवाम को फायदा होने जा रहा है। क्या आलू कल से सस्ता हो जाएगा? क्या बिजली की कीमत कम हो जाएगी? क्या बच्चों की पढ़ाई ठीक हो जाएगी? क्या लोगों को सेफ्टी मिलना शुरू हो जाएगी? क्या सरहदें हमारी महफूज हो जाएंगी? क्या पाकिस्तान में एक नया कल्चर मुतारफ हो जाएगा कि रूल ऑफ लॉ के नीचे सारे आना शुरू हो जाएंगे? 3 सीनियर मोस्ट जजेस में से तैनाती के हवाले से मौलाना साहब का जहन क्या है सर, और PTI का मौकफ क्या है? मेरे ख्याल में जो वकला की हद तक मैं आपको बता देता हूँ, और PTI तो सीनियरिटी पे बिलीव करती है। जो सीनियरिटी का हमने वो भी 2 केसेस में तय हुई है सीनियरिटी वाली बात, और उसमें से एक जो केस है वो अल जहाद ट्रस्ट केस है, जिसमें पूरी सुप्रीम कोर्ट बैठी थी और उन्होंने कहा कि सीनियर मोस्ट जज लगेगा। वो जजमेंट अभी तक ओवर रूल नहीं हुई। क्या पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की पिछली जजमेंट को, ये जो मौजूदा 3 बेंच की जजमेंट है, इसकी रोशनी में उसको अनडू कर सकती है? मेरा ख्याल है कि ऐसा पहले नहीं कभी हुआ और नहीं हो सकता है, अभी भी नहीं हो सकता। दूसरा जो
एक और इसका पहलू है, वो जरूर हमें ध्यान में रखना चाहिए कि इस पार्लियामेंट, जिसको हम पार्लियामेंट नहीं मानते, ये फॉर्म 47 वाली जो पार्लियामेंट है या फर्जी कौमी असेंबली है, या कोई फर्जी और इदारा है या हुकूमत फर्जी है, जो इसने तकरीबन 77 के करीब बिल कंसिडर किए हैं और पास किए हैं। उसमें से कोई एक बता दें जो सिवाय इनकी चोरियां, इनकी ठगियां, इनकी बेईमानियां, इनकी मिसडीड्स और इनकी जो फिजिकल करप्शन है उसको छुपाने के अलावा या उसको बचाने के अलावा कोई कानून बना हो तो उसका नाम लेंगे। सही। बाबर आवान साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद थे, राय दे रहे थे ये जो आज सारा मामला। बहुत शुक्रिया आपका। हमदुल्ला साहब, जरा आप वाज़ेह कर दें कि ये जो सीनियर मोस्ट जजेस की तैनाती वाला मामला है, इस पर बेसिकली आपका मौक़िफ़ है क्या? क्योंकि कल उमर नियाज़ी साहब थे मेरे प्रोग्राम में, वो कह रहे थे कि पीटीआई चीफ जस्टिस के सिलेक्शन वाले मामले से मुत्तफ़िक़ नहीं है। देखिए, जमीयत उलमा इस्लाम का बुनियादी मौक़िफ़ यही था पहले तो, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग की राय ये थी कि एक आईनी अदालत होनी चाहिए, उसके लिए एक अलग चीफ जस्टिस होनी चाहिए। वो ये कह रहे थे कि शायद काजी फायद साहब को यहाँ ले आ रहे हैं या उनको एक्सटेंशन दी जा रही है, जो भी हो, लेकिन जमीयत उलमा इस्लाम का रोज़ अव्वल से मौक़िफ़ यही रही है कि आईनी अदालत के बजाय आईनी बेंच होना चाहिए। अब वो आपको बखूबी मालूम होगा कि आईनी बेंच सुप्रीम कोर्ट के अंदर 5 जजों पर मुश्तमिल, चीफ जस्टिस उसका सरबराह हो, 4 सीनियर जज और उनके साथ हो या जितने भी। इसी तरह अगर फ़र्ज़ करें 4 सूबों में आप एक आईनी अदालत बनाते हैं तो उससे हट कर आप एक आईनी बेंच बना दें, क्योंकि आईन से रिलेटेड जितनी भी केसेस है उसकी तादाद अगर आप देखिए वो 150 से ज़्यादा नहीं है, 150-170 के दरमियान है। अब इतनी मामूली केसेस के लिए आप एक नए अदालत बनाते हैं, तो लिहाजा होना ये चाहिए कि आईनी अदालत के बजाय आईनी बेंच हो। अब आएंगे आपके वो तरीक़ाकार मुझे इजाज़त देते हैं, मैं सिर्फ अकील साहब को शामिल कर लूँ, उसके बाद फिर ब्रेक के बाद मैं आपसे इस पर डिटेल कमेंट लूँगी। अकील साहब बहुत शुक्रिया। सर मुझे ज़रा आगाज़ में मुख्तसरन बता दें कि अब डिले किस बात का है? मौलाना फजल रहमान साहब भी मान गए हैं, पीटीआई का जो मुतालबा था कि उनकी चेयरमैन के साथ मुलाकात हो जाए वो भी हो गई है, तो फिर अब ताख़ीर की वजह क्या है? मसला इत्तेफाक़ राय है या अभी भी नंबर्स जो हैं वो ऊपर नीचे हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किरण साहब बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, मसला कहीं नहीं है, मसला सिर्फ एक जिद है, और वो जिद पीटीआई की तरफ से है कि हमने किसी सूरत जो है हुकूमत को और उसके इत्तेहादियों को और अपोजिशन की जो जमातें जिनके साथ हमारा कंसेंसस डेवलप हुआ है, हमने ये आईनी तरमीम नहीं होने देनी। मुलाकात का कहा गया, आपने बिल्कुल ठीक कहा, मुलाकात करवा दी गई, फाइनल वर्डिक्ट वहीं से वो लेना चाहते थे, या जो भी फाइनल चीज़ वो फाइनलिटी वहां से अटेन करना चाहते थे वो भी सामने आ गई। अब ये सिर्फ और सिर्फ डिलेइंग टैक्टिक्स हैं, उससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं है। जाहिर बात है कि हमारी कोशिश रही है और हत्तुल इम्कान कोशिश रही है कि किसी तरह कंसेंसस डेवलप किया जाए इनके साथ भी, और इत्तेफाक राय से इसको मंजूर कराया जाए। लेकिन मेरे ख्याल से पीटीआई है वो तारीख की सही सिमत में खड़ा होना अपने आप को नहीं देखना चाहती। सही सही। सर वैसे और साहब अब ये दावा कर रहे हैं कि डॉक्टर ज़रक़ा और फैसल रहमान ये दोनों सेनेटर्स जो हैं वो हुकूमती ये जो आईनी तरमीम है इसके हक में वोट दे सकते हैं, तो इसको कंफर्म कीजिएगा। अकील साहब एक छोटा सा ब्रेक ले रही हूँ मैं, ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक बार फिर जी आपको खुशामदीद कहूँगी। बड़ा हैपनिंग वाला डे है आज, और इस वक्त तक अभी तक जो इत्तलात मिल रही हैं वो असेंबली सेशन का आगाज़ नहीं हो सका है। बैरिस्टर अकील आपके लिए मैं सवाल छोड़ के गई थी सर, अभी थोड़ी देर पहले ही बैरिस्टर गौहर ने इस बात को कंफर्म किया है। वो कह रहे हैं ज़रक़ा और फैसल रहमान, डॉक्टर ज़रक़ा और फैसल रहमान ये दोनों सेनेटर्स हैं जो इस आईनी तरमीम के हक में वोट दे सकते हैं। कंफर्म कर दें सर अब उनकी तरफ से जब कंफर्मेशन आ गई है तो। Kiran Sahiba, I can neither confirm or deny. I can neither confirm or deny. और उसकी वजह ये है कि अगर अपनी कॉन्शियस किसी की इजाजत देती है वोट करने की तो जाहिर बात है वो वोट करेंगे। नेशनल असेंबली में भी वोट करेंगे और सेनेट में भी वोट करेंगे इनकी अपनी पार्टी के मेंबरान। नेशनल असेंबली से वैसे कितने लोग हैं जो इस तरमीम के हक में वोट करेंगे? 8 से 10 लोग हैं जो इनकी अपनी पार्टी के हमारे साथ राब्ते में भी हैं के। और बिल्कुल जी बिल्कुल, और अगर ये कंसेंसस डेवलप नहीं होता तो बिल्कुल ऐसा मुमकिन है कि वो भी इसमें वोट करें।
یہ آپشن بی جس کی بلاول بات کر رہے تھے؟ دیکھیں آپشن کی بات نہیں, مطلب obviously ہم چاہتے ہیں کہ ایک کلین کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ آئے اور اتفاق رائے سے آئے, کثرت رائے کے ساتھ آئے. اگر نہیں تو وہ لوگ خود بھی اس چیز کو سپورٹ کرتے ہیں, اور جب وہ ووٹ کریں گے تو آپ خود دیکھیں گے وہ کس سمت کھڑے ہوں گے. اچھا, یعنی سچویشن عقیل صاحب ابھی یہ بن رہی ہے کہ 8 سے 10 جو ایم این ایز ہیں قومی اسمبلی میں, اور 2 زرقا تیمور اور یہ فیصل سلیم, یہ دونوں سینٹ سے. تو یہ کنفرم نمبرز ہیں آپ کے پاس؟ جی میں اس کو کنفرم اور ڈینائی نہیں کر سکتا, لیکن جب ووٹنگ ہوگی تو آپ اس کو ضرور دیکھیے گا, اور وہ جتنے لوگ بھی اس کو ووٹ کریں گے وہ آپ کے سامنے ہوں گے, سینٹ اور نیشنل اسمبلی میں سے بھی. بیرسٹر صاحب ویسے آپ کیوں نہیں کنفرم کر پا رہے ہیں جن کو پی ٹی آئی خود کہہ رہی ہے کہ یہ لوگ ترمیم کے حق میں ووٹ دیں گے, اسے آپ کنفرم نہیں کر پا رہے ہیں سر؟ دیکھیں ہماری کنفرمیشن کی اب ضرورت نہیں, کیونکہ انہوں نے خود ہی کنفرم کر دیا. بیرسٹر گوہر صاحب نے کہا کہ ہمارے ساتھ ان کا رابطہ نہیں ہے, لیکن ہمیں لگتا ہے کہ وہ حکومت کی صفوں میں کھڑے ہوں گے اور اس آئینی ترمیم کے حق میں وہ ووٹ کریں گے. یہ تو کس بیس پر کھڑے ہوں گے سر؟ یہ مجھے ضرور بتائیے گا کہ ان کے ضمیر جاگے, یا کوئی نہ کوئی بیس تو ہوگی نا جس پر یہ حکومت کے حلقوں میں, حکومت کے بینچ پر کھڑے ہوں گے. لیکن پہلے ذرا میں سنوا دیتی ہوں کہ بیرسٹر گوہر صاحب نے انفارم کیا ہے کہ یہ دونوں سینیٹرز ہیں جو کہ آئینی ترمیم کے حق میں ووٹ دیں گے. سنوائیے. 2 سینیٹرز کون ہیں جو ان کی طرف جا رہے ہیں؟ میرا خیال ہے ایک زرقا ہے, دوسرا فیصل سلیم صاحب. 2 سینیٹرز جا رہے ہیں. جی عقیل صاحب, سر ضمیر جاگ گئے ان دونوں کے اور باقی 8 سے 10 لوگوں کے؟ میرے خیال سے ان کی اپنی کانشیس اگر پرمٹ کرتی ہے اور ان کا ضمیر پرمٹ کرتا ہے تو وہ ضرور اس میں ووٹ دیں گے. میں یہ کنفرم کر سکتا ہوں آپ کو کہ کسی قسم کا پریشر نہیں ہے, اور ان کو نہیں تو کوئرس کیا جا رہا ہے, نہیں کسی ڈیوریس کے تھرو ان سے ووٹ لیا جا رہا ہے. وہ خود اپنی آزادی اظہار رائے کے تحت جو ہے پارلیمنٹ میں اپنا ووٹ کا جو رائٹ ہے اس کو ایکسرسائز کریں گے. بالکل ٹھیک. حافظ صاحب اب سچویشن, یہ نمبرز بھی آنا شروع ہو گئے ہیں, یعنی ایسا لگ رہا ہے کہ مستحکم پوزیشن میں آ گئی ہے حکومت, اور بڑی کمفرٹیبل ہے, بڑی کانفیڈنٹ بھی ہے. تو اب کیا مولانا صاحب, کیونکہ ان کی جو بھی ڈیزائرز تھیں یا وہ جو کچھ چاہ رہے تھے وہ بھی سب اکوموڈیٹ ہو گیا ہے, تو اب یہی آپشن ہے JUIF کے پاس کہ وہ جائیں اور ووٹ کریں؟ سر دیکھیے ابھی تو موجودہ جو آپ کے ساتھ میں بیٹھا ہوں, مجھے تو صورتحال معلوم نہیں ہے. ابھی بھی میرا خیال میں مولانا صاحب اپنے رہائش گاہ پر تھے. کچھ دیر پہلے پی ٹی آئی والے بھی آئے تھے, وہ چلے گئے تھے. ابھی اطلاع ملی کہ شاید اسف علی زرداری صاحب نے بھی آنا تھا مولانا صاحب کے پاس, وہ ابھی مؤخر ہوئی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی بھی مشاورت کا سلسلہ جاری ہے. اور یہ بھی میڈیا سے میں نے سنا ہے, کسی سے رابطہ نہیں ہوا ہے کیونکہ میں بھی کہیں اور مصروف تھا. تو کوشش تو یہی ہو رہی ہے کہ پی ٹی آئی کو آن بورڈ کرے, لیکن پی ٹی آئی کی بیانیے سے یا ان کی ملاقات کے بعد جو کچھ معلوم ہو رہا ہے وہ یہی ہے کہ وہ اس پوزیشن میں فی الحال نہیں ہے کہ وہ اس آئینی ترمیم کو سپورٹ کرے. اگر ہم مشاورت کرے بھی, کیونکہ انہوں نے جواب دیا ہے سوموار تک, پھر ہم نے اصل مشاورت پر بعد میں کرنی ہے, پھر کیا ہوگا. تو اس سلسلے میں یعنی کچھ نہیں کہہ سکتا, لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ ابھی بھی کچھ چیزوں پر مشاورت جاری ہے, لیکن بات اس وقت واضح طور پر سامنے آئے گی جب مولانا خود سامنے آئے گا. صحیح. اچھا عقیل صاحب, جس طرح سے پی ٹی آئی کے لوگوں کے بارے میں کہا جا رہا تھا, اینڈ یو آر دا ون, جو میرے پروگرام میں ہی آپ کہہ کے گئے تھے کہ ہم بہت کمفرٹیبل پوزیشن میں ہیں, اور 30-40 لوگ پاکستان تحریک انصاف کے ہیں جن پر آپ لوگوں کی نظر بھی ہے اور آپ لوگوں کے ساتھ غالباً رابطے میں بھی تھے. تو کچھ یہ بھی اطلاعات آئیں کہ JUIF کے بھی کچھ لوگ تھے کہ اگر مولانا صاحب خود اس پر راضی نہ ہوتے تو وہ لوگ حکومت کے حق میں ہی ووٹ دیں گے. اس کو بھی کنفرم کر دیں لگے ہاتھوں. دیکھیں مولانا صاحب کے ساتھ ہمارا اتفاق رائے ہے, اور انہی کی سجیشن تھی, جس طرح ایک مڈ وے بٹوین اے کورٹ اینڈ اے بینچ, اس کے جو درمیانی جو صورتحال تھی مور آن دا بینچ سائڈ, جو مولانا صاحب کی تجویز تھی اس کو بروئے کار لاتے ہوئے اس کو انکارپوریٹ ہم نے کیا, اور اسی حوالے سے ہی ان کی تجویز پہ عمل کرتے ہوئے ہم یہ مسودہ اس کی حتمی شکل آئی ہے, اور فائنالٹی اس مسودے نے
مولانا صاحب کی اپنی پارٹی کے لوگ ہیں اور سینٹ کے بھی اور نیشنل اسمبلی کے, اور اس پہ حافظ عبداللہ صاحب بہتر بتا سکتے ہیں, میں اس پہ کچھ کنفرمیشن نہیں دے سکتا. حافظ عبداللہ صاحب بہتر بتا سکتے ہیں سر, ویسے اطلاعات تو کی ہیں آپ کے پاس بھی تھی. دیکھیں میں عرض کر لوں, بات یہ ہے کہ مولانا صاحب کی پریس کانفرنس اس دن آپ نے سنی. مولانا صاحب حکومت پر غصہ بھی ہوئے اس بنیاد پر کہ ایک طرف آپ مفاہمت کی باتیں کرتے ہیں, ایک طرف ہمارے پاس آتے ہیں کہ ہمیں ووٹ کرے, ہمیں سپورٹ کرے آئینی ترمیم میں, اور گفت و شنید ہو رہی ہے, مذاکرات ہو رہے ہیں, کبھی پیچھے کبھی آگے. اگر آپ اس طریقے سے ہمیں مجبور کریں گے کہ ہمیں سپورٹ کریں گے, یہ نہیں ہو سکتا. یہاں یہ الفاظ انہوں نے استعمال کیا کہ اگر آپ بدماشی پہ اترتی ہے, حکومت بدماشی کرتی ہے, تو پھر بدماشی کا راستہ روکنے کا طریقہ بھی ہمیں آتا ہے کہ ہمیں پھر کیا کرنا چاہیے, اپنی حکمت عملی کو تبدیل کرنا چاہیے. یہاں تک مولانا صاحب نے کہا کہ جہاں تک ہم پہنچے ہیں آئینی ترمیم میں ایک دوسرے کی معاونت کے لیے, بات وہیں رکے گی, آگے کوئی بات نہیں چلے گی جب تک ہمارے پارلیمنٹرین واپس نہ آیا ہو. تو اس مولانا ابھی یہ عقیل صاحب کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں ہے. گزشتہ کل بھی ہم کسی ٹاک شو پر تھا, حکومت کے نمائندے نے کہا ہمیں پتہ نہیں ہے. نوٹیفیکیشن جاری ہوا بطور پارلیمانی لیڈر کے مولانا فضل الرحمان صاحب کا, اور آج بلاول بھی یہ کہہ رہے تھے کہ کوشش یہ کریں گے کہ مولانا صاحب خود ہی اس ترمیم کو جو ہے وہ اسمبلی میں پیش کریں. تو یہ عین ممکن ہے کہ مولانا صاحب ہی پیش کریں گے, تقرر اسی لیے ہوئی ہے ان کی. میری بات سنی, وہ میری میڈیا پر سنا ہے جی جی کہ پارلیمانی لیڈر مولانا پہلے بلاول نے یہ آئینی ترمیم اسمبلی میں پیش کرنا تھا, لیکن پھر بعد میں بلاول صاحب جب آئے تھے مولانا صاحب کے پاس تو انہوں نے کہا کہ بل آپ نے منہ کرنا ہے. ٹھیک. تو اس سلسلے میں یہ تمام تبدیلیاں ہوئی جو پارلیمانی لیڈر کی جو آپ بتا رہی ہے. تو اگر یہ واقعی ایسی صورتحال ہے پھر تو ہو سکتا ہے مولانا صاحب اگر بل کی سپورٹ کریں گے, ووٹ کریں گے آئینی ترمیم کی, تو اگر پیش کرے تو اس میں کیا قباحت ہے. صحیح. عقیل صاحب, مولانا صاحب ہی پھر بل موو کریں گے سر؟ جی بالکل, بلاول صاحب نے تو اپنی پریس کانفرنس میں بھی کہا, اور مشاورت کے پورے اس عمل میں ان کی یہ خواہش بھی تھی کہ مولانا صاحب موو کریں, اور ہمیں بھی اس میں اس سے کیا اور بہتر چیز ہوگی, بیکاز جو ایک سجیشن تھی مولانا صاحب کی بینچ کے حوالے سے, وہی تمام چیزیں مسودے میں سامنے آئی ہیں اور اسی کو ریفلیکٹ کر رہی ہیں. تو ہمیں بھی خوشی ہوگی کہ مولانا صاحب اس کو موو کریں. لیکن میرے خیال میں کچھ چیزیں ابھی بھی میں قرض کر لوں ابھی بھی کچھ چیزیں ہیں جس پر مشاورت ہو سکتی ہے, جس پر مشاورت, اور شاید اسی لیے مولانا صاحب نے ابھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ وہ ایک دن مزید مانگ رہے ہیں. لیکن ابھی بھی کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ یہ گھنٹوں میں نہیں ہوتا ہے, نہ سیکنڈوں میں ہوتا ہے نہ منٹوں میں ہوتا ہے. ابھی بھی کچھ چیزیں مسودے میں ایسی, ابھی ان کو مسودہ لایا گیا ہے, جو لاسٹ مسودہ ہے مولانا کے پاس لایا گیا ہے, وہ مسودہ وہ دیکھیں گے کہ اس میں کیا خامیاں ہیں, کیا کمزوریاں ہیں. تو اس لیے ابھی بھی فائنل نہیں ہے, مشاورت جاری ہے. صحیح. اور عقیل صاحب, تو پھر جب یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ مولانا صاحب مزید ایک دن مانگ رہے ہیں, تو پھر کیا آج نہیں ٹیبل ہونے جا رہی ہے؟ دیکھیں, اس تمام تر پورے پروسیس میں جو مین ایک سینٹرل چیز ہے اس کو ہم ڈسکشن نہیں کر رہے کہ کابینہ کا اجلاس جب تک کیبنٹ اپروول نہیں ہوگا تب تک, سی سی ایل سی اور کیبنٹ اپروول نہیں ہوگا تب تک کیا جا سکتا کسی بھی ہاؤس آف پارلیمنٹ میں, خواہ وہ سینٹ ہو یا نیشنل اسمبلی ہو. ابھی تک فی الوقت تو جو ہے مشاورت کا عمل جاری ہے, اور اس میں ایشو یہ ہے کہ تمام تر معاملے پہ اب جب اگر کوئی ایسا ایک پوائنٹ آ چکا ہے. اور کیبنٹ کے اجلاس پر رکاوٹ کیا ہے عقیل صاحب؟ کیونکہ آج ہونا تھا نا سر, وہ مسلسل اس کا ٹائم چینج ہوتا رہا. میں کہہ رہی ہوں کہ رکاوٹ کہاں ہے؟ دیکھیں, ابھی بھی ہم تو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں, اور جب پارلیمنٹ میں ہی ہونی ہے کیبنٹ کی میٹنگ بھی, تو اس تمام تر چیز میں یہی ہے کہ جب تک کیبنٹ کی میٹنگ نہیں ہوگی, کیبنٹ کا اپروول نہیں ہوگا, تو نہیں پیش کیا جا سکے گا, کیونکہ وہ ایک پری ریکویزٹ ہے اس کا. اور مولانا صاحب نے اگر وقت مانگا ہے تو یہ تو پارٹی لیڈران بتا سکتے ہیں کہ اگلا لاہے عمل کیا ہے. فی الوقت ہم لوگ تو یہاں پہ پارلیمنٹ میں ہی موجود ہیں. اچھا عقیل صاحب, بلاول صاحب کو کیونکہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں اور ہم نے ان کو دیکھا بھی ہے, وہ پچھلے 1.5-2 مہینے سے بڑی بھاگ دوڑ کر رہے ہیں سارے معاملے میں, اور کل پرسوں تو پھر وہ بہت ہی زیادہ باقاعدہ وہ حیدرآباد بھی جا رہے ہیں, واپس مولانا صاحب سے بھی مل رہے ہیں, رات گئے بھی ملاقات ہو رہی ہے, پھر صبح ہو رہی ہے, پھر دوپہر ہو رہی ہے, پھر شام ہو رہی ہے.
لیکن اسی سارے تناظر میں وہ کہہ رہے ہیں کہ وقت بہت کم ہے. تو سر ابھی تو آپ لوگوں کو آئے ہوئے 6 مہینے بھی پورے نہیں ہوئے, آگے 4.5 سال پڑے ہیں, تو وقت کی کیسی کمی سر؟ دیکھیں کام زیادہ ہے اور وقت واقعی ہی کم ہے, کیونکہ اتنے کم ٹائم میں آپ حکومت کی کارکردگی کو اگر اینالائز کریں اور دیکھیں, اور ریسنٹلی ایس سی او کے سمٹ کے حوالے سے, تو ابھی بہت زیادہ اکانومی کے حوالے سے, معیشت کے حوالے سے, دیگر جو چیزیں ہیں ان کو ٹھیک کرنے میں جس کی تباہی جو ہے پچھلے دورہ حکومت میں نکلی, اب ان تمام چیزوں کو درست کرنے میں ٹائم تو ہمیں لگے گا, لیکن کام بہت زیادہ کرنے والا ہے. تمام تر چیز کے لیے جو حکومتی اتحادی ہیں اور حکومت اس میں جو پیش ہے, ہم چاہ رہے ہیں کہ جتنی زیادہ چیزیں ہیں ہم اس کو ودن اے ویری شارٹ اسپین جو ہے پیریڈ آف ٹائم ہم پورا کر سکیں. جلد سے جلد جو کام ہے جلد کیے جائیں. بہت بہت شکریہ آپ کا. بیرسٹر عقیل ساتھ موجود تھے, حافظ حمداللہ صاحب ساتھ موجود تھے. دونوں مہمانوں کی شکر گزار ہوں. ابھی تک یہ معاملہ فائنلائز نہیں ہو پایا ہے کہ یہ جو 26ویں آئینی ترمیم ہے یہ آج پیش ہونے جا رہی ہے. یہ ابھی بھی مزید 1 دن اس میں باقی ہے, کیونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے ڈیمانڈ کر دیا ہے کہ 1 دن اور مشاورت کے لیے دیا جائے. لیکن ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ پاکستان میں کتنی آئینی ترمیم اور کب ہوئی ہیں. اگست 1973 آئین کے نفاذ کے بعد سے اب تک آئین میں 25 ترامیم کی جا چکی ہیں. آئین میں پہلی ترمیم آئین بننے کے صرف 1 سال بعد یعنی 1974 میں منظور کروائی گئی. آئین سے مشرقی پاکستان کو ختم کر کے ملک کی جغرافیائی حدود کا سر نو تعین کیا گیا. صرف 4 مہینے بعد ہی ستمبر 1974 میں دوسری ترمیم منظور ہوئی. اس میں قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیتے ہوئے دائرہ اسلام سے خارج قرار دیا گیا. تیسری ترمیم اپریل 1975 میں ہوئی. اس میں حکومت کو اختیار دیا گیا کہ ملکی سلامتی کے خلاف کام کرنے والی سیاسی جماعت کو کالعدم قرار دے سکے. چوتھی ترمیم عدالتوں کے اختیارات میں کمی اور اسمبلی میں اقلیتوں کی مخصوص نشستوں میں اضافہ. 5ویں آئینی ترمیم 1975 میں ہی کی گئی. اس میں سندھ اور بلوچستان ہائی کورٹس کو الگ کر دیا گیا. سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے عہدے کی مدت 5 سال اور ہائی کورٹس کے چیف جسٹسز کی عہدے کی مدت 4 سال مقرر کی گئی. آئین میں ناظرین 6ٹھی ترمیم دسمبر 1974 میں ہوئی. اس میں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی ریٹائرمنٹ کی عمر 65 سال اور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے ریٹائرمنٹ کی عمر 62 سال مقرر کی گئی. 7ویں آئینی ترمیم مئی 1977 میں منظور ہوئی. اس میں وزیر اعظم کو اختیار دیا گیا کہ اگر وزیر اعظم کو اعتماد کے ووٹ کی ضرورت ہو تو وہ ریفرنڈم کے ذریعے عوام سے رجوع کر سکتے ہیں. آئین میں 8ویں ترمیم جنرل ضیاء کے دور میں ہوئی. اس میں مارشل لاء کو قانونی تحفظ دینے کے ساتھ صدر کو اسمبلی توڑنے کا اختیار دے دیا گیا. 9ویں آئینی ترمیم میں شریعت کو لا آف دی لینڈ کا درجہ دیا گیا. 10ویں آئینی ترمیم 1987 میں منظور ہوئی جس کے ذریعے قومی اسمبلی اجلاس کے مدت 160 سے کم کر کے 130 اور سینٹ اجلاس کی مدت 70 روز کر دی گئی. 11ویں آئینی ترمیم, اس کو پھر شریعت بل کا نام دیا گیا, یہ 9ویں آئینی ترمیم کا ہی ایک تسلسل تھا. صرف 2 مہینے بعد یعنی جولائی 1991 میں آئین میں 12ویں ترمیم منظور ہوتی ہے جس میں دہشت گردوں سے نمٹنے کے لیے خصوصی عدالتیں قائم کی گئیں. 13ویں آئینی ترمیم 1997 میں منظور ہوئی. اس سے 8ویں ترمیم کی متنازع شقوں جیسے صدر کا قومی اسمبلی کو تحلیل کرنے والا معاملہ, وزیر اعظم کو ہٹانے والا معاملہ, گورنر اور افواج کے سربراہ مقرر کرنے کا اختیار اس سے ختم کر دیا گیا. 14ویں آئینی ترمیم جولائی 1997 میں ہوئی. اس میں فلور کراسنگ کا راستہ روکتے ہوئے وفاداری تبدیل کرنے کی صورت میں اسمبلی رکنیت کے خاتمے کا قانون بنایا گیا. 15ویں آئینی ترمیم میں تیسری بار شریعت بل متعارف کروانے کی کوشش ہوئی. 16ویں ترمیم 1999 میں ہوئی جس کے ذریعے کوٹا سسٹم کی میعاد کو 20 سال سے بڑھا کر 40 سال کر دیا گیا. 17ویں آئینی ترمیم یہ دسمبر 2003 میں ہوئی تھی جس میں مشرف حکومت کو تحفظ دینے کے ساتھ صدر کو قومی اسمبلی کی تحلیل اور وزیر اعظم کی برطرفی کا اختیار واپس فراہم کر دیا گیا تھا. آئین میں 18ویں ترمیم میں 73 کا آئین اس کی روح کے مطابق بحال ہوا. صدر کے اختیارات وزیر اعظم کو منتقل ہوئے. مستقبل میں مارشل لاء روکنے کے لیے مزید محفوظ قوانین لائے گئے اور صوبوں کو خود مختار کیا گیا. 19ویں آئینی ترمیم دسمبر 2010 کو منظور ہوئی جس میں اسلام آباد ہائی کورٹ قائم ہوئی اور سپریم کورٹ کے ججز کی تعیناتی سے متعلق قانون وضع کیا گیا. 20ویں آئینی ترمیم ہوتی ہے فروری 2012 میں جس میں شفاف الیکشن کے لیے نگراں حکومت کے قیام اور
حزبی اختلاف میں اتفاق رائے ضروری قرار پایا اور چیف الیکشن کمشنر اور ارکان کی مدت ملازمت کا تعین بھی اسی میں کیا گیا۔ پھر آتی ہے 21ویں آئینی ترمیم، جس میں فوجی عدالتوں کے قیام کی منظوری دی گئی۔ 22ویں ترمیم میں چیف الیکشن کمشنر کی اہلیت کا دائرہ کار تبدیل کیا گیا۔ 23ویں آئینی ترمیم کے ذریعے 2015 میں بننے والی فوجی عدالتوں کی مدت میں 2 سال کا اضافہ کیا گیا۔ 24ویں ترمیم 2017 میں ہوئی، جو مردم شماری کے نتائج کی بنیاد پر حلقہ بندیوں اور ختم نبوت سے متعلق تھی۔ 25ویں آئینی ترمیم، اس میں فاٹا کا خیبر پختونخوا میں انضمام ہوا اور صوبائی اسمبلی میں پہلی بار قبائلی اضلاع کو نمائندگی ملی ہے۔ اب لیٹ سی کہ جو 26ویں ترمیم ہے یہ ریکارڈ کا حصہ آج رات بنتی ہے یا اس کو بھی مزید وقت لگتا ہے۔ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، انشاءاللہ ناظرین سے ملاقات ہوگی کل۔ اپنا اور اپنے ملک کا خاص خیال رکھیے، فلسطین کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ نگہبان۔